اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے لیے 3 چیزیں اس کی خوش بختی کی علامت. ایک فرمایا کہ الدار الواسع، کشادہ گھر اگر کسی کو مل گیا. دوسرا المرکب الحنی، تیز رفتار سواری، اس زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے، آج اچھے ماڈل کی گاڑی آپ کہہ لیں. اور تیسرا فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک عورت. نیک عورت اللہ کا انعام ہے. اس کی تشریح بھی فرمائی کہ نیک عورت کون ہے. فرمایا جب تم اسے حکم دو تو وہ بجا لائے، اور جب تم اسے دیکھو تو تم خوش ہو جاؤ. تو یہ نیک عورت کی علامت بیان فرمائی گئی. تو نیک عورت آنے والی نسلوں کی ضامنہ بنتی ہے. اس لیے اچھی بیوی تلاش کرنا، اور کل وہ بیوی ماں بننے والی ہے اور آپ کی نسلیں اس کی گود میں پلیں گی، اور وہ ضامنہ ہے آپ کی نسلوں کی. اگرچہ یہ درست ہے کہ مرد کی اثرات اولاد کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. الولد سر لابی ہے، یہ فرمایا گیا کہ جو بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے وہ باپ کا راز ہوتی ہے. باپ کے اثرات اولاد کے اندر ظہور پذیر ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تربیت کا جوہر خاتون کے ہاتھ میں، ماں کے ہاتھ میں. تو مائیں ہی اولاد کو صالحہ اور پاکیزہ بناتی ہیں. اللہ اکبر. اگر ماں مائی راستی ہو تو بیٹا فرید الدین گنج شکر ہوتا ہے، اور ماں ام الخیر ہو تو بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی ہوتا ہے، اور اگر ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین ابن علی ہوتا ہے. اس لیے جو نکاح کا معیار اسلام نے دیا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عورت سے نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے. سب سے پہلا فرمایا مال کی وجہ سے لوگ کسی سے نکاح کا رشتہ جوڑتے ہیں. دوسرا فرمایا لحسبھا، کسی کے حسب و نسب کی وجہ سے، خاندانی وجاہت کی وجہ سے رشتہ جوڑا جاتا ہے. تیسری بات فرمائی ولجمالھا، کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے رشتہ جوڑا جاتا ہے. اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے چوتھا فرمایا لدینھا، کسی کے دین کی وجہ سے اس کے ساتھ رشتہ جوڑا جاتا ہے. پھر آقا کریم نے فرمایا کہ تم اپنے غلاموں کو تلقین فرمائی کہ تم نکاح کرتے ہوئے دین دیکھا کرو. ہاں اگر باقی چیزیں بھی دین کے ضمن میں آئیں، دیندار خاتون صاحب جمال بھی ہو، صاحب کمال بھی ہو، صاحب مال بھی ہو، حسب و نسب کے اعتبار سے بھی وہ اعلیٰ مرتبے پہ فائز المرام ہو، تو یہ اچھی بات ہے، مل جائے. لیکن پہلی چیز جو ہے اس کا دین ہے، چونکہ اگر خاتون دیندار ہوگی تو نسلوں میں دین پھیلے گا. اس لیے نسلوں میں دین کی ترویج یہ مقصود ہے مسلمان کا. ایک بہت بڑا شاعر ہوا ہے ابو الاسود الدؤلی، اس نے ایک دن اپنی اولاد سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے اوپر تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی احسانات کیے ہیں اور تمہارے پیدا ہونے کے بعد بھی بڑے احسانات کیے ہیں. تو بچوں نے کہا کہ پیدا ہونے کے بعد کے احسانات تو سمجھ میں آتے ہیں، آپ نے ہمارے لیے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کیا احسان کیا ہے؟ تو ابو الاسود الدؤلی کہنے لگا کہ میں ایک شاعر تھا اور شاعر کی طبع میں حسن پسندی ہوتی ہے. میں جب اپنی شادی کے مرحلے میں پہنچا اور نکاح کرنے کا میں نے سوچا تو ظاہر ہے میری ترجیح تو یہی تھی کہ میں کوئی خوبصورت عورت تلاش کروں، لیکن میں جب ڈھونڈنے نکلا تو میں اپنے لیے خوبصورت عورت تلاش نہیں کی، تمہارے لیے با کردار ماں تلاش کی ہے کہ وہ میرے بچوں کی ماں بننے والی ہے. تو یہ وہ میرا احسان ہے، میں اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کی قربانی دے کے میں نے آنے والی نسل کا سوچا ہے، اور نسل کی وجہ سے میں نے جو ہے وہ ترجیح دی ہے، چونکہ ماؤں پہ موقوف ہے اچھی نسلوں کی نشأت بھی، نہضت بھی اور تربیت بھی. تو جس طرح کی ماں ہوگی اولاد اسی طرح کی ہوگی. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ جل شانہ کسی کو پسند فرماتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، اس کو قبولیت کے درجے پہ فائز المرام کرتا ہے، تو اس کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں. مصیبتیں، ابتلائیں، آزمائشیں یہ پیغمبروں کی زندگیوں کا حسن ہے، لیکن ان کی زبان پہ شکوے کا ایک حرف بھی نہیں آیا. تو یہ ابتلا، یہ آزمائش بندے پر ڈالی جائے تو یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اس بندے پر اللہ کی رضا کے حصول کی ضامن بنتی ہے. پھر اس کے بعد اس شخص کا روح سخن کدھر ہے، اس ابتلا کے بعد اس کا انداز نظر کیا ہے، اس انداز نظر سے پہچانا جائے گا کہ یہ بندہ بارگاہ قدس میں قبول ہوا یا مردود ہوا. اور امتحان انہی سے لیا جاتا ہے جو آپ کے سسٹم میں داخل ہوں، ورنہ کسی سے امتحان لیا ہی نہیں جاتا. موج کریں، زندگی گزاریں، بعد میں دیکھیں گے. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جب ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا انی احبک، میں آپ سے پیار کرتا ہوں. تو آقا کریم نے فرمایا تم سوچ کے بولو تم کیا کہہ رہے ہو. عرض کی حضور انی احبک، میں آپ سے پیار کرتا ہوں. تو حضور نے پھر فرمایا اچھی طرح سوچ لو تم کیا کہہ رہے ہو. تو اس نے تیسری مرتبہ کہا حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں.
تو آقا کریم نے فرمایا اگر مجھ سے پیار کرتے ہو تو پھر مشکلوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کوچے میں ملامتیں بھی سہنی پڑتی ہیں، تکلیفیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں، پھر فصیلے دار پہ سروں کا چراغاں بھی کرنا پڑتا ہے، دکھ جھیلنے پڑتے ہیں، تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن ان سارے پروسیس کے باوجود زبان پر شکوے کا ایک حرف بھی نہیں آنے دینا ہوتا ہے۔ دوسرا سبب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے کہ فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کیا کر۔ تو جبریل اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ثم ینادی فی السماء، پھر آسمان میں منادی کروا دی جاتی ہے کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، جبریل امین محبت کرتے ہیں، لوگوں تم بھی اس سے محبت کیا کرو۔ تو لوگ بھی جو آسمانی دنیا کے ہیں وہ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر اس کی قبولیت کو دنیا میں رکھ دیا جاتا ہے، لوگ اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی جد و جہد کو، اس کی نمازوں کو، اس کے روزوں کو، اس کے اعمال خیر کو، اس کی خدمات دینیہ کو، اس کی اچھائیوں کو، اس کے سجدوں کو، رکوع قیام اور سجود کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تیسری چیز ارشاد فرمائی، جب اللہ جل شانہ کسی بندے کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو موت سے قبل اس کو اچھے اعمال کی بے تحاشا توفیق عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب نے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ چوتھا سبب علماء نے یہ بیان فرمایا کہ التوفیق للطاعہ، اطاعت کی توفیق کا میسر آ جانا، اور یہ بھی اس سے جڑی ہوئی چیز ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی۔ ورنہ کئی لوگ گھر سے نکلتے ہیں نیکی کے لیے تو رکاوٹ آ جاتی ہے اور واپس آ جاتے ہیں، اور کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کام کے لیے نکلتے ہیں، راستے میں نیکی کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی عطا۔ ایک یہ سبب بھی علماء نے بیان کیا، ان یفرح العبد اذا ذکر اللہ، کہ بندے کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے اس نیکی کے مسلسل اعمال کے بعد کہ بندہ جب کوئی پھر نئی نیکی کرتا ہے اس کو چاہ چڑھ جاتا ہے، وہ نیکی سے خوشی، روحانی مسرت، باطنی فرحت و بشاشت محسوس کرتا ہے۔ لیکن اگر نیکی کرنے کے باوجود کوئی فرحت نہیں ہوتی اور گناہ کرنے کے باوجود کوئی ندامت اور شرمندگی نہیں ہوتی تو پھر سمجھو کہ یہ اندر کا معاملہ خراب ہو چکا ہے، اس کے علاج کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا۔ تو بہرحال یہ علامتیں ہیں، ہم اللہ کے حضور عرض گزار ہو سکتے ہیں، مالک یہ مبارک مہینہ گزرا، ہم نے اپنی کوشش کے مطابق جو ہم سے ممکن ہوا، بہت کمزور ہیں، ہماری نمازیں بے روح، ہمارے سجدے رکھے، ہمارے اعمال بہت ساری چیزوں سے لتھڑے ہوئے، تو یہ روزے رکھے، نمازیں پڑھی، جو کچھ جیسا بھی ہے مالک ہم سے تو یہی ممکن تھا، اور ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ایسے ٹوٹے پھوٹے سجدے ہم سے ہو سکتے تھے، مالک جو ہوئے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اللہ یہ علامتیں بھی ہمیں نصیب فرما، اور ہمیں باطن کی ستھرائیاں بھی، خیالوں کی پاکیزگیاں اور سوچوں کی عفتیں بھی نصیب فرما دے۔ ذکر